بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شریف النواز الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین جملہ حاضرین ناظرین سامعین بالعموم جملہ علماء کرام بالخصوص اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک آیت میں ارشاد فرمایا انا اعطینا کل کوثر اور پہلی آیت میں ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک اے حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا یعنی ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا الم نشرح لک صدرک ہم نے آپ کے سینے کو کھولا اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جس کا سینہ بھی کھلتا ہے علوم پر معارف پر حقائق پر وہ سینہ اللہ تبارک و تعالی ہی کھولتا ہے کوئی غوث ہو قطب ہو ولی ہو ولی الاولیاء ہو عالم العلماء ہو علامۃ العلماء ہو تابعی ہو تبع تابعی ہو محدث ہو صحابی ہو اہل بیت اطہار کا کوئی فرد ہو پیغمبر ہوں نبی ہوں سب نبیوں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہو تو آپ کا سینہ بھی اللہ تبارک و تعالی کھولتا ہے اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی عطا اور اس کا فضل سب پہ ہے اور سب سے زیادہ فضل کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس کا فضل ہے اسی کا فضل تھا اسی کا فضل ہوگا وہی عطا فرمانے والا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے وسیلہ جلیلہ سے وہ عطا فرماتا ہے فخر اس در پہ سوالی ہونا ہے فخر اس در پہ سوالی ہونا اور محمل ہے یہاں جناب عالی ہونا ہے فخر اس در پہ سوالی ہونا اور محمل ہے یہاں جناب عالی ہونا
اٹھتے ہیں دعا کو اس لیے خالی ہاتھ، اٹھتے ہیں دعا کو اس لیے خالی ہاتھ، کہ بھرنے کے لیے شرط ہے خالی ہونا۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں اور ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں تو یہ ہاتھ خالی ہوتے ہیں، اس لیے یہ ہمارے ہاتھ خالی ہیں کہ بھری وہ چیز جاتی ہے جو پہلے خالی ہو۔ تو دعا کے اندر ہاتھوں کا خالی ہونا یہ اس کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا کر لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خالی ہاتھوں کو اپنے فضل اور اپنے کرم اور اپنے احسان سے بھر دے گا۔ یہ تو وہ درگاہ، آپ کسی سے کوئی چیز مانگیں، سوال کریں تو آپ کی عزت کم ہو۔ کسی سے آپ سوال کریں، اہل دنیا سے، دنیا دار سے، دولت مند سے، صدر وقت سے، کسی سے آپ کوئی چیز مانگیں تو آپ کی قدر کم ہوگی، لیکن وہ صرف وحدہ لا شریک کی بارگاہ ہے کہ آپ جہاں جتنا سوال کریں بجائے اس کے کہ آپ کی قدر کم ہو، آپ کی اور زیادہ قدر ہو جائے گی۔ وہ بارگاہ خدا سے مانگ، اکبر الآبادی نے فرمایا ہے، خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اے اکبر، خدا سے مانگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، حضور کے نام مبارک کے وسیلے سے، حضور کے زلفوں کے وسیلے سے، حضور کے حسن و جمال کے، خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اے اکبر، یہی وہ در ہے، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد، یہی وہ در ہے، یہی وہ در ہے، یہی وہ در ہے، یہی وہ در ہے، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ توقع سے تیرے لطف و کرم کو بیشتر پایا، توقع سے تیرے لطف و کرم کو بیشتر پایا، میں خود شرما گیا جب اپنا دامن مختصر پایا، یہی وہ در ہے، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ سنت ہے ملا کے ہاتھ مانگا کیجئے، کشکول بنا کے ہاتھ مانگا کیجئے، ہے راز دعا میں ہاتھ اٹھانے کا یہی، ہے راز دعا میں ہاتھ اٹھانے کا یہی، کہ دنیا سے اٹھا کے ہاتھ مانگا کیجئے، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بزرگان دین اور صوفیاء کرام کے نام کیوں بلند ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کو زندہ فرمایا ہے۔ حضرت شمس العارفین سیالوی، حضرت قبلہ عالم تاجدار کورڑا حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، پیر پٹھان حضرت خواجہ سلیمان توسوی، حضرت خواجہ نور محمد مہاروی، حضرت فخر الدین دہلوی، حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی، حضرت نظام الدین محبوب اولیاء، حضرت معین الدین اجمیری، حضرت زہد الانبیاء حضرت فرید الدین گنج شکر، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت معین الدین اجمیری، حضرت عثمان ہارونی، حضرت حاجی شریف زندنی، توجہ ہے، حضرت ممشاد دینوری، حضرت حسن بصری، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے
ان کے ناموں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا۔ ان بزرگان دین کے نام کیوں زندہ ہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ان کی حاضری کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی بادشاہ وقت آیا ہے تو انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ توجہ ہے؟ حضرت سلطان سلیم، شیخ سلیم فتح پوری، یہ گلبرگہ شریف میں مدفون ہے۔ حضرت گیسو دراز کے مریدین سے ہیں۔ گیسو دراز حضرت نظام الدین نصیر الدین چراغ دہلوی کے مریدین سے ہیں جو گیسو دراز ہیں۔ توجہ ہے؟ آپ کے بال لمبے تھے تو ایک مرتبہ پالکی کے اندر حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کو آپ نے اٹھایا تو آپ کا جو بال تھے وہ اٹک گئے پالکی میں اور کھنچتے رہے، لیکن آپ نے آواز بلند نہیں کی۔ بہت دور پالکی کو لے جانا تھا۔ جب پالکی اپنے منزل مقصود پہ پہنچی تو پھر آپ پیچھے ہٹے تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کو معلوم ہوا کہ ان کے تو بال اٹک گئے تھے، لیکن انہوں نے کوئی آہ نہیں کی، لبوں سے سی نہیں کیا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تیرے بغیر ساقیا لذت میں کشی نہیں، آنکھوں میں مستیاں نہیں، دل میں شگفتگی نہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ زخموں پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں سے سی، عشق ہے دل لگی نہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ حضرت کا بال اٹکا تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کو پھر معلوم ہوا، آپ بڑے متحیر ہوئے، اور اس وقت حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے یہ مصرع کہا حضرت گیسو دراز کے بارے میں۔ فرمایا ہر کو مرید سید گیسو دراز شد، ہر کو مرید سید گیسو دراز شد، ہر کو مرید سید گیسو دراز شد، واللہ خلاف نیست کہ او عشق باز شد۔ حضرت نے فرمایا جو سید گیسو دراز کا مرید ہوا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ عشق باز ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ کا عاشق ہو گیا۔ یہ حضرت گیسو دراز ہے، ان کے مرید ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت سلیم فتح پوری سلسلہ چشتیہ کے مشہور بزرگ ہیں، چشتیہ نظامیہ۔ حضرت فرید الدین گنج شکر سے دو سلسلے ہیں، صابری اور نظامی۔ یہ صابری اکثر مجذوب ہوئے ہیں لیکن باہوش مجذوب ہیں، جن سے نمازیں روزے قضا نہیں ہوتے، جو باہوش مجذوب ہیں، اور نظامی اکثر باہوش ہوئے ہیں۔ تو حضرت سلیم فتح پوری کے پاس بادشاہ وقت آیا۔ بولو کون آیا؟ بادشاہ وقت۔ جب بادشاہ وقت آیا تو حضرت جو پہلے بیٹھے تھے آپ نے اپنے پاؤں پھیلا دیے، پاؤں کو لمبا کر دیا۔ تو جو اس کے ساتھ تھا اس نے کہا تم صوفی کہلاتے ہو اور تمہیں طرز و طریق نہیں، اگر کوئی آئے کہ اس کے ساتھ کیسے بیٹھنا ہوتا ہے اور کیسے بات کرنی ہوتی ہے، کیونکہ جو زیادہ دنیاوی تعلیم پڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کو اپنی اصطلاح میں نہ پڑھے ہوئے کہتے ہیں۔ توجہ ہے کہ ہم زیادہ جانتے ہیں، تم معلوم ہی نہیں ہے کہ کیسے بیٹھا جاتا ہے۔ بادشاہ وقت آیا اور تم نے ٹانگوں کو آگے کر دیا ہے، پاؤں کب سے پھیلائے؟ حضرت کب سے پاؤں پھیلائے؟ فرمایا جس دن سے ہاتھ سمیٹے ہیں، یعنی ہاتھ پیچھے کیے ہیں، جس دن سے ہاتھ سمیٹے ہیں اس دن سے پاؤں پھیلا دیے۔ اللہ کے بندوں کی تو یہ شان ہے، وہ اپنے ہاتھ سمیٹتے ہیں اس لیے کہ
خلق خدا پر، خلق خدا کے ساتھ ان کی توقع نہیں ہوتی، ان کی توقع وحدہ لا، ان کی توقع وحدہ لا شریک سے ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ان کا اعتماد وحدہ لا شریک سے ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں روزمرہ تکلیف، ٹینشن، ڈپریشن، لوگ کہتے ہیں فلاں تکلیف ہے، بعض کہتے ہیں جن ہیں، بعض کہتے ہیں کسی نے جادو کیا ہے۔ نہیں، ہمیں اللہ واحد پر یقین رکھنا چاہیے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہے تو وہ ہوتا ہے اور جو نہ چاہے تو وہ نہیں ہوتا۔ جب آپ کا اس بات پہ یقین ہوگا اور یقین کلی ہوگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ظاہر کو بھی زندہ فرما دے گا اور تمہارے دل کو بھی زندہ فرما دے گا، کیونکہ اصل زندگی دل کی ہے۔ بولے کس کی زندگی ہے؟ دل کی زندگی ہے۔ اور یہ صحیح جملہ ہے کہ اگر دل مردہ ہو، اگر دل مردہ ہو، بیٹھا کار میں ہے تب بھی مردہ ہے، اور اگر دل زندہ ہو، سویا ہوا مزار میں ہے تب بھی زندہ ہے، کیونکہ دار مدار دل کی زندگی پہ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جب تمہارا یقین کامل ہوگا تو دل زندہ ہو جائے گا، اور جب دل زندہ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، سانس کے ساتھ ذکر۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، لوں لوں دے وچ ذکر سمایا تے بن پڑھیوں پیا پڑھیوے ہو۔ حضرت سلطان بادشاہ فرماتے ہیں، لوں لوں دے وچ ذکر سمایا تے بن پڑھیوں پیا پڑھیوے ہو، تے کناں دے وچ اگلیاں دتیاں بن سنیوں پیا سنیوے ہو، تے نین نینا ول تک دے بن ڈٹھیوں پیا ڈسیوے ہو، نہ فقیر انہاں دا باہو قبر جنہاں دی جیوے ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اس سانسوں کے ساتھ ذکر ہوتا ہے، اس کو پاس انفاس کہتے ہیں۔ ایک سانس اللہ اور دوسرا ہو کہہ رہا ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ اور اس کو صلاۃ حقیقی، نماز حقیقی کہتے ہیں۔ نماز ظاہری اسے پڑھنا بھی ضروری ہے، اور یہ نماز حقیقی ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ وہ کیا ہے؟ سانس کی آمد و شد۔ حضرت شاہ نیاز چشتی نظامی فرماتے ہیں، سبحان اللہ، فرمایا نفس کی آمد و شد ہے نماز اہل حیات، نفس کی یعنی سانس کا آنا جانا اہل حیات کی نماز ہے۔ نفس کی آمد و شد، آپ بھی ایک بار کہہ دیں، نفس کی آمد و شد ہے نماز اہل حیات، نفس کی آمد و شد ہے نماز اہل حیات، نماز اہل حیات، جو یہ قضا ہو، جو یہ قضا ہو تو اے غافلو قضا سمجھو، جو یہ قضا ہو، جو یہ قضا ہو تو اے غافلو قضا سمجھو۔ اب ایک بار پڑھ دے ذرا، جو یہ قضا ہو، جو یہ قضا ہو تو اے غافلو قضا سمجھو، نفس کی آمد و شد ہے نماز اہل حیات، نفس کی آمد و شد ہے نماز اہل حیات، جو یہ قضا ہو، جو یہ قضا ہو تو اے غافلو قضا سمجھو، جو یہ قضا ہو۔ یہ سانسوں، جس کو آپ، یہ سانسوں کی نماز ہے، اس کو صلاۃ حقیقی کہتے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ نماز حقیقی یاد الہی ہے، نماز حقیقی
یاد الہی ہے، ذکر الہی نماز حقیقی ہے، اور غیری نماز کے لیے وضو ضروری ہے تو نماز حقیقی کے لیے بھی وضو ضروری ہے۔ اور نماز حقیقی کا وضو کیا ہے؟ نماز حقیقی کا محل دل ہے، تو نماز حقیقی کا وضو کیا ہے؟ نماز حقیقی کا وضو ہے کہ دل غیر کے خیال سے صاف ہو جائے۔ حضرت شمس العارفین کے دل کو آپ دیکھیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی سحری کے وقت اٹھے اور نماز تہجد باقاعدگی سے پڑھتے تھے، توجہ ہے کہ نہیں؟ نماز تہجد پڑھے تو آپ کے پاس عصا تھا، عصا پیلے رنگ کا تھا، توجہ ہے کہ نہیں؟ تو چراغ جل رہا تھا، چراغ کی روشنی جب اس پر پڑی تو وہ چمکنے لگ گیا۔ حضرت نے فرمایا دیکھ لو، جس طرح چراغ کی روشنی سے یہ پیلے رنگ چمک رہا ہے، حالانکہ پیلے رنگ میں خود کوئی چمک نہیں، کیونکہ اس عصا پر، لاٹھی پر کوئی چراغ وغیرہ نہیں تھا، کوئی بتی نہیں تھی، لیکن چراغ کی چمک سے یہ چمک رہا ہے۔ فرمایا اسی طرح جب دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی چمک پڑتی ہے، جب دل اللہ اللہ کرتا ہے تو اس وقت انسان کا دل بھی اسی طرح چمک اٹھتا ہے۔ کبھی دل کو بھی آپ چمکا کر دیکھو نا حضرت، ظاہر کو تو ہم نے چمکایا، دل کو چمکا کر دیکھو کہ اس کی چمک کہاں تک جاتی ہے، اس کی کرنیں، اس کے اضواء، اس کے انوار، اس کے اسرار، اس کی رفتار، اس کی قوت، اس کی پاور، اس کی طاقت، اس کی پہنچ، اس کی رسائی، اس کا علو، اس کا ارتقاء، اس کی بلندی، اس کی وسعت، اس کے فہوم، اس کے علو، اس کے مدارک، اس کے عرفانیات، اس کے معروفات، اس کے معرفات، اس کے مدرکات، اس کے محسوسات، اس کے مفہومات، اس کے مقاصد، اس کے مدارک، اس کے مراتب، اس کے مجالی، اس کی جلوہ گاہیں، اس کی شعائیں، اس کی محفل، اس کی خلوت، اس کی جلوت، اس کا عروج، اس کا تروج اور اس کی ترویج، اس کا اثر اور اس کی تاثیر، اس کی تعویل اور اس کی تفسیر، اس کی تحقیق اور اس کی تدقیق، اس کی معرفت، اس کی بلندی، اس کا حسن، اس کا جمال، اس کے تصورات، اس کے تصدیقات، اس کے خفایا، اس کے ظواہر، اس باغ کی ٹہنیاں، اغصان، غصن، شاخیں، پھول، غنچے، کوپلیں، اس کی لطافت و نزاکت، اس کی شباہت و ملاحت، اس کا کمال، اس کا تکمل، اس کا استکمال، اس کی شان، اس کی آن، اس کا درجہ، اس کا رتبہ، اس کا جوبن، اس کی رونق، اس کی زینت، اس کی نگہت، اس کی عطر اور اس کی خوشبو اسی دماغ سے پوچھو جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی معرفت سما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور جانشین شیخ القرآن۔ تو میں نے غلط نہیں کہا، جو یہ قضا ہو، جو یہ قضا ہو، تو اے غافلو قضا سمجھو، نفس کی آمد و شد ہے نماز اہل حیا، نماز اہل حیا، جو یہ قضا ہو، جو یہ قضا ہو، تو اے غافلو قضا۔ روندے نینا نو سمجھا رہیے، روندے نینا نو سمجھا رہیے، لکھیا پڑھیا سب بھلا رہیے، ایک نام سجن دا گا رہیے، رگ رگ تے لولوں ساہاں نال، جو یہ قضا ہو، جو یہ قضا ہو، جو یہ قضا، یہ میں آکھاں میرے باہر تویں تے میرے اندر کون سمانا، تے جے میں آکھاں میرے اندر تویں تے پھر مقید جانا، اندر تویں اتے باہر تویں، اساں اس تویں پاک پہچانا، تے توہیں تویں اتے واحد تویں تے بھلا کون نمانا، جو یہ قضا ہو،
تو اے غافلو قضا سمجھو، جو یہ قضا ہو تو اے غافلو قضا سمجھو، جو یہ قضا ہو تو اے غافلو قضا، اے غافلو قضا، اے غافلو قضا سمجھو، جو یہ قضا ہو۔ جس طرف اٹھی نظر، جس طرف اٹھی نظر ہم نے جدھر دیکھا ہے، اس کے جلووں کو بانداز جگر دیکھا ہے۔ تو حسن ازل نے، حسن ازل نے تاب ابد روپ ہی دھرا، جلوہ بدل بدل کے دکھایا جو یہ قضا ہو تو اے غافلو قضا سمجھو، جو یہ قضا۔ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا، توجہ، جب سے سنا کہ یار لباس بشر میں ہے، کعبے میں شیخ، کعبے میں شیخ اور خدا دل میں شیخ کے، کعبے میں شیخ اور خدا دل میں شیخ کے، یہ اس کے گھر میں آیا ہے، وہ اس کے گھر میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ یہ قضا ہو تو اے غافلو قضا سمجھو، جو یہ قضا ہو تو اے غافلو قضا سمجھو۔ نفس کی آمد، توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ کیا مطلب ہے؟ ان کی نماز سانس کا آنا جانا ہے۔ وہ سانس کیا کہتا ہے؟ ذکر کرتا ہے۔ وہ کس کا ذکر کرتا ہے؟ اللہ کا۔ اور پھر ذکر کس کا کرتا ہے؟ اس کے محبوب کا۔ وہ کس کی بات کرتا ہے؟ یہ ذکر کرنے والا کس کے عشق میں محو مدغم ہے؟ شین شکر کھانڈنو گھول گتا، تیری مٹھیاں مٹھیاں گالیتوں سے کب خرام قربان کراں، تیری نازک نازک چالیتوں گھول گھتا میں مٹ شراب دے دی، تیری مست اکھاں متوالیتوں کراں صدقے جگ دے محبوبانوں، بخشا اپنے سر دیاں والیتوں۔ جو یہ قضا ہو تو اے غافلو قضا سمجھو، جو یہ قضا نفس کی آمد و شد ہے نماز اہل حیات، جو یہ قضا ہو تو اے غافلو قضا سمجھو، جو یہ توجہ ہے کہ ایک مصرع میں پڑھ لوں، جو یہ قضا زمین سے آسمان تک، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، تمہارے حسن کا جلوہ خدا جانے کہاں تک ہے، تمہارے حسن کا جلوہ خدا جانے کہاں تک ہے، خدا جانے کہاں سے جلوہ جانا کہاں تک ہے، خدا جانے کہاں سے جلوہ جانا کہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے۔ قضا سمجھو، جو یہ قضا ہو تو اے غافلو قضا سمجھو، جو یہ قضا۔ یقین دانم دریں عالم کہ لا معبود الا ہو، ولا مشہود فی الکونین، ولا موجود الا ہو، جو یہ قضا ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں؟
لا الہ الا اللہ لا موجود الا اللہ. تمام کائنات وجود مطلق کی تجلیات کی جلوگاہ. توجہ ہے کہ نہیں؟ پھر وجود مطلق کے مراتب ہیں. توجہ ہے، احدیت ہے، وحدیت ہے، عالم مثال ہے، عالم اجسام ہے، حضرت انسان ہے جس کو مرتبہ جامعہ کہا جاتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ ایک بہت دقیق مسئلہ ہے وحدت الوجود کا. وجود مطلق لیس لہ حد، اس کی کوئی حد نہیں، وہ محدود نہیں، اس کے اجزاء نہیں، اس کے ابعاد نہیں، اس کا والد نہیں، اس کی ولد نہیں. توجہ ہے کہ اس کا شریک نہیں، اس کی مثل نہیں، اس کا مثیل نہیں. وہ وحدہ لا شریک ہے اور تمام کائنات وجود مطلق کے مظاہر ہیں. مظاہر کا معنی اس کے محل نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ حلول نہیں کرتا لیکن اس کا ظہور ہے. جیسا کہ سورج کے سامنے آپ سن رہے ہیں، سو تو نہیں رہے. جیسے سورج کے سامنے شیشہ رکھو تو سورج شیشے میں اترتا تو نہیں ہے نا. سورج آسمان پہ ہے اور شیشہ زمین پہ ہے. بس سورج حال نہیں اور شیشہ محال نہیں ہے. سورج حال نہیں اور شیشہ محال نہیں. تو سورج شیشہ نہیں اور شیشہ سورج نہیں. سورج شیشے میں نہیں اترا اور شیشے نے سورج کی طرف عروج نہیں کیا. سورج اپنے مقام پہ ہے اور شیشہ اپنے مقام پہ ہے، لیکن سورج شیشے سے چمکتا ہے بلا تمثیل و تشبیہ. وجود مطلق اور ذات بحر تمام کائنات کے ذرے ذرے سے چمکتا ہے. بوڑھے سے بڑے سے چھوٹے سے ہر جگہ پر اس کی تجلیات ہیں. لیکن جس طرح سورج ہر شیشے سے چمکتا ہے اور تیرابی شیشے سے ایک اور شیشے سے چمکتا ہے بلا تمثیل و تشبیہ. شمس رات ہر ایک مظہر سے چمکتا ہے لیکن حسن محمد مصطفیٰ سے نئی شان کے ساتھ چمکتا ہے. وجود مطلق کے مراتب ظہور. توجہ ہے کہ نہیں؟ تو جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے. بولے کیا زندہ ہو جاتا ہے؟ دل. کس طرح؟ اللہ ہو. آپ بھی ایک بار بلند آواز سے کہیں. جس کا عقیدہ ہے وہ کہہ دے اللہ. آپ بلند آواز سے کہہ دیں ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. یہاں ایک بات سر دست یاد آ گئی اگر آپ توجہ کریں. توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ بولیں ذرا پچھلی حضرات بھی بولیں. جاگیں. اگر دل سے آپ نے کہنا ہے تو میں جبرن نہیں کہلواتا. اگر کوئی خاموش ہے تو وہ بے شک خاموش رہے اور کوئی بولے تو وہ بولے. ہم نے تو جو بات کرنی ہے وہ کر جائے گی کیونکہ ہم تو دو آدمیوں کے سامنے بھی ذوق کے ساتھ بات کر جاتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ اس لیے اور بالخصوص ذکر بھی ان کو ہو رہا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ الجھ گیا ہے اور ان کا ذکر آ جائے تو الجھا ہوا مسئلہ بھی سلجھ جائے. توجہ ہے کہ کوئی ان کی بات ہو رہی ہے. باد خاروں کے درمیان ساکی کچھ مسائل الجھ گئے ہوں گے. باد خاروں کے درمیان ساکی کچھ مسائل الجھ گئے ہوں گے. جب تیری زلف کھل گئی ہوگی سب یقیناً سلجھ گئے. باد خاروں کے درمیان ساکی کچھ مسائل الجھ گئے ہوں گے اور جب تیری زلف کھل گئی ہوگی سب یقیناً سلجھ گئے ہوں گے. توجہ ہے کہ نہیں؟ یہاں تو اس شراب کا ذکر ہو رہا ہے جو شراب نجس نہیں، جو آنکھوں سے پلائی جاتی ہے، جو نگاہوں سے پلائی جاتی ہے، جو چشم باطن سے پلائی جاتی ہے، جس کا نشہ ہے، جس کا کیف ہے، جس کی مستی ہے، جس کا وجدان ہے.
شکن نہ ڈال، شکن نہ ڈال جبیں پر شراب دیتے ہوئے، یہ مسکراتی ہوئی چیز مسکرا کے پلا۔ شکن نہ ڈال، شکن نہ ڈال جبیں پر شراب دیتے ہوئے، یہ مسکراتی ہوئی چیز مسکرا کے پلا۔ سرور چیز کی مقدار پر نہیں موقوف، سرور چیز کی مقدار پر نہیں موقوف، شراب کم ہے تو ساقی نظر ملا کے پلا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ساقی میخانہ، یہ کون سا ساقی میخانہ ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ ساقی میخانہ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ لگا کے برف میں ساقی سراہی میں لا، لگا کے برف میں ساقی سراہی میں لا، جگر کی پیاس بجھے جس سے آج وہ شے لا، جگر کی پیاس بجھے جس سے آج وہ شے لا، نزاکت اس گل رانا کی کیا کہوں انشاء، نزاکت اس گل رانا کی کیا کہوں انشاء، نسیم صبح جو چھو جائے ہاتھ ہو میلا۔ یہ کس ساقی کی بات ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ ان کی بات ہے۔ مستوں کے سوا تجھ کو، مستوں کے سوا تجھ کو سمجھا نہ کوئی سمجھے، مستوں کے سوا تجھ کو، مستوں کے سوا تجھ کو سمجھا نہ کوئی سمجھے، اے پیر مغاں تیرا عرفان نرالا ہے۔ آج تو میں ذرا مل کے پڑھوا، گونج پائے وہ نہیں آ جا رہا، پچھلے مل کے پڑھوا۔ اے پیر مغاں تیرا عرفان، اے پیر مغاں تیرا عرفان نرا، معاشر میں محمد کا عنوان نرالا ہے، امت کی شفاعت کا سامان نرالا، امت کی شفاعت کا سامان، امت کی شفاعت۔ ایک مصرع سرائکی کو پڑھ دوں اگر سنو تو، جاگ کے کہو نا سبحان اللہ، جاگ کے بولو ذرا، توجہ ہے کہ نہیں؟ اس لیے تو میں کہتا ہوں، توجہ ہے کہ نہیں؟ میں پھر تو پہلے چونکہ اردو میں شروع کی ہے، اب درمیان، توجہ ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا کہ یہ جو محفل ہے یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر کی جاتی ہیں محفل، توجہ ہے کہ آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا ایک مثال آپ دیکھ لیں، یہاں ایک شیشہ لگا ہے، شیشہ تو ساری محفل شیشے میں نظر آئے گی، چھوٹی شیشی نہیں، شیشہ، تو شیشہ ہی بے داغ ہو اور صاف شیشہ ہو، توجہ ہے کہ صاف شیشہ، تو یہ سب جو بڑے ہیں چھوٹے شیشے میں حاضر ہوں گے، شیشہ شیشہ ہے اور محفل شیشہ نہیں، اور شیشہ محفل شیشے کے پاس نہیں گئی، اور شیشہ اپنی جگہ، المرآت بمکانہا والمحفل بمکانہ، المجلس مجلس والمرآت مرآت، المرآت لیس بمجلس والمجلس لیس بمرآت، توجہ ہے کہ نہیں؟ لیکن ساری محفل شیشے میں حاضر۔ اگر یہ ساری کی ساری محفل
اس شیشے میں حاضر ہو سکتی ہے تو جو شیشہ رسول اللہ کا سینہ ہے، علم نشرہ لکا صدرہ کا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص دست قدرت سے بنا کر گنبد خضرہ میں فٹ کیا ہے، اگر یہ ساری محفل اس شیشے میں حاضر ہو سکتی ہے تو اسی وقت یہ محفل سینہ مصطفیٰ کے شیشے میں حاضر نہیں ہو سکتی۔ اس مثال کی کوئی حیثیت نہیں جو مثال آپ سن رہے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ تو میں نے کیا کہا ہے؟ آپ کہہ دیں سبحان اللہ ہے۔ محشر میں محمد کا عنوان نرالا ہے، امت کی شفاعت تا حشر بیان نہیں ہو سکتا، جیڑا الف تے میم دا شان ہے، تا حشر بیان نہیں ہو سکتا، جیڑا الف تے میم دا شان ہے، تے پہچان دے دشمن عاشق ہوں دن، تیرے خلق عظیم دی شان ہے۔ اساں من دی ہیں ساڈا مذہب ہے، وہ بہو عرش عظیم دی شان ہے، تے اٹھے عرش نصر کی میں پہنچ سکے، جتھے قدم کریم دی شان ہے۔ محشر میں آج تو آپ بھی پڑھ دیں، محشر میں محمد کا عنوان نرالا ہے، امت کی شفاعت کا سامہ، تزئین شب اسرا، تزئین شب اسرا، دیکھی تو ملک بولے، کیا خوب خدا کے گھر مہمان نرالا ہے، کیا خوب خدا کے گھر۔ والشمس رخیز باہ ہے تیرا، تو نور فشان عالم ہے، واللیل ہے تیری زلف دوتا، تو راحت جان عالم ہے، تو فخر گلی میں فقیراں ہے، تو عزت شان امیراں ہے، تو دارو درد غریباں ہے، تو تاب و توان عالم ہے۔ میں خانے سے ہم کو کام نہیں، ہم رند تیرے بدنام نہیں، کچھ حاجت بادہ و جام نہیں، تو فیض رسان عالم ہے۔ بے پردہ ہوا جب حسن تیرا، یوسف نے کہا ماشاء اللہ، ایک میں ہی نہیں شیدا تیرا، ہر پیر و جوان عالم ہے، کیا خوب مہمان نرالا ہے، کیا خوب خدا کے گھر مہمان نرالا ہے، کیا خوب روح مبینش صبح تجلا، روح مبینش صبح تجلا، لوح جبینش ماہ تمام، مشک خطیو سنبل بگلشن، لالی لبیو بادہ بجامے، از چشم لرزاں لرزاں دو عالم، وزلف برہم برہم نظام، عارض کے عارض گیسو کے گیسو، صبح کے صبح شام کے گھر۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے، کیا خوب خدا کے گھر۔ آج تو ایک بار آپ بھی پڑھ دیں، کوئی حرج نہیں۔ کیا خوب خدا کے ہاں مہمان نرالا ہے، کیا خوب خدا کے ہاں مہمان منم محوے جمالے
وہ کیسا مہمان ہے؟ منم محوے جمالے نمیدانم کجا رفتم شدم غر کے وصالے نمیدانم کجا رفتم اسیر مو او بودم غلام رو او بودم غبار کو او بودم نمیدانم کجا رفتم باما آشنا گشتم دے جانو دل فدا گشتم فنا گشتم نمیدانم کجا رفتم کلندر بو علی ہستم بنام دوست تھر مستم دلندر عشق او بستم نمیدانم کجا رفتم نمیدانم چھ منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سورک سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم پری پینکر نگارے سر بے قد لال رخسارے سراپا راحت دل بود چھپ جائے کہ من بودم چابرو ابروے پہ ہم سے گیسوے پرخم مراتوں کے سلاسل بود چھپ جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکا خسرو محمد 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 شم محفل بود چھپ جائے کہ من خدا کے واہ 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 کیا بات کیا بات کیا خوب خدا کے ہاں مہمان نرالا ہے کیا خوب خدا کے ہاں مہمان نرالا ہے مہمان یہ بہر حالت کی ایک قسم ہے جو میں پڑھ رہا ہوں جس کا رکن آتا ہے مفعول مفاعیل توجہ ہے کہ نہیں محیط دائرہ کی روح سے فن علم عروج کی حیثیت سے مفعول مفاعیل مفعول مفاعیل کیا خوب خدا گھر توجہ ہے کہ نہیں مجھے کسی نے کہا فلاں آدمی حضور کی ذات میں نکتے نکالتا ہے میں نے کہا ذات تو بڑی بات ہے حضور کے تو نام پر بھی کوئی نکتہ نہیں توجہ ہے کہ نہیں یہاں ایک مصرع قلم بند کیا ہے اگر آپ سنیں تو کسی اور طرف توجہ ہے تو مجھے بولنے کی کیا ضرورت ہے جہاں تک آواز جا رہی ہے آپ پیچھے والے بھی سن رہے ہیں نا کہ صرف اگلے بول رہے ہیں انہیں سمجھ بھی نہ آئے آپ سن رہے ہیں کہ نہیں انہوں نے کہا حضور کی ذات میں نے کہا ذات کہاں حضور کے تو نام میں کوئی نکتہ نہیں یہاں ایک مصرع لکھا گیا ہے اگر آپ مکمل توجہ کر کے بیٹھے کیا خوب خدا کے گھر مہمان نرالا تیری ذات چ نکتے ڈھونڈن والے تے کئی بغض دے پتلے روئے نی تے تیرا حسن پہ نکتہ ان چمکا گئے نکتے دل تو دھوئے نہیں تے کھلا نصر دی قلم تے ایک نکتہ کھلا نصر دی قلم تے ایک نکتہ جتھے 100 نکتے بند ہوئے نہیں جو تیری ذات چ نکتہ کینی لب سی جدا نا تے نکتہ کوئی نہیں کیا بات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت لجپال لجپال پیر سیال توجہ ہے کہ کیا خوب خدا کے گھر یہ میں مرتب کر کے نہیں آیا کہ یہاں یہ پڑھنا ہے یقین کرو اس مصرے کو یہ اس مصرے کے ساتھ جو مصرے آ رہے ہیں یہ صرف شاعری نہیں ہے یہاں پر بہت تحقیق کی بات ہے صاحب اور ہم نے پہلے تحقیق کی باتیں اور وہ سب چیزیں کی ہیں آپ ذرا ایک بار توجہ کریں مضمون کو سمیٹتا ہوں لیکن مکمل توجہ کریں کیا خوب خدا کے گھر توجہ ہے وہ کیسے مہمان ہیں کہ خوشبو پھیلی اور مخلوق نے تبصرے کیے کہ یہ خوشبو کہاں سے آئی ایسی خوشبو تو ہم نے کبھی سونگی بھی نہیں توجہ ہے کہ نہیں کیا خوب پے چرچے کل مخلوق اتے کہیں عطر لطیف گھلائیے تے جیندے ہلے دم دم مہک مہک کے ساہ سادی کرن صفائیے کوئی باغ بہشت دا دار کھلے
کوئی باغ بہشت دا در کھلے آئے یا عرشوں خوشبو آئیے در اصل نصر آج عربی سونے واللیل دی رولف سجائیے کیا خوب گھر کیا خوب خدا کے گھر کیا خوب خدا کے گھر مہمان اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور انور حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ چاند کب سے نقاب میں ہے سیاہ لباسان دار دنیا و سبز پوشان عرش اعلیٰ سب ان کی جانب ہی تک رہے کہ فیض ان کی جناب میں ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے اور وہ کیسے حبیب ہے کہ ان کا جو خالق ہے ان کے نام لینے سے بھی دل زندہ ہو جاتا ہے اور ان کے نام لینے سے بھی دل زندہ ہو جاتا ہے میں نے کیا کہا تھا اللہ آپ بلند آواز سے کہہ دینا گونج پڑ جائے مجھے کسی نے کہا کہ یار ایک بات میں نے کہا کیا اس نے کہا یہ رب کے بندے جو پھونک مارتے ہیں اس میں بھی کوئی اثر ہوتا ہے اس میں کیا اثر ہے آپ سن رہے ہیں نا سو تو نہیں رہے جاگ رہے پیچھے والے آگے والے میں اکثر کہتا ہوں درد مندوں کا کیا ہے کہ کدھر بیٹھ گئے درد مندوں کا کیا ہے کہ کدھر بیٹھ گئے اور ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے ہے غرض ذکر سے جہاں کام تکلف سے نہیں خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے توجہ ہے کہ نہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں انہوں نے کہا یہ کیا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں آپ حاضر بیٹھے ہیں نا سب حاضر ہیں حاضر ہو کر سن رہے ہیں توجہ ہے کہ نہیں تو یہ پھونک مارتے ہیں میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کا اصل مقصد مخلوق کو بارگاہ الہی تک پہنچانا ہے تزکیہ نفس ہے مضامین تصوف اور نگاہ سے اور عمل سے وہ باطن کو صاف کرتے ہیں لیکن اگر اللہ کا نام لے کر کوئی اللہ کا بندہ پھونک مارے آپ بہت تعجب کریں گے یہ کہاں سے مولوی صاحب آئے وہ پھونک مارتے تھے میک میں ایک بات سمجھا رہا وہ اگر پھونک مارے تو اس کے پھونک میں اثر ہے انہوں نے کہا کچھ سمجھاؤ کس طرح میں نے کہا اگر بٹھی سے ہوا نکل کر آئے تو وہ ہوا گرم ہوگی یا ٹھنڈی ہوگی گرم ہوگی اور اگر باغ سے آئے تو خوشبودار ہوگی یا بدبودار ہوگی اور اگر برف خانے سے آئے تو ٹھنڈی ہوگی یا گرم ہوگی میں نے کہا اگر بٹھی سے آئے تو گرمی لے کر آئے اور اگر برف خانے سے آئے تو ٹھنڈ لے کر آئے اور اگر باغ سے آئے تو خوشبو لے کر آئے جہاں سے آئے وہاں کا اثر ساتھ لے کر آئے اور اللہ کے بندے کے دل کے کارخانے میں ہر وقت ہو رہی ہے اللہ 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 تو وہاں سے جو ہوا نکل کر آئے گی وہ بے اثر ہو کر آئے گی وہ بھی تو لفظ اللہ کا اثر لے کر آئے گی اس میں کوئی اثر نہیں ہوگا توجہ آئے گی بالخصوص جب دل میں اللہ اللہ ہو رہی ہو اور آنکھوں کے سامنے جلوہ مصطفیٰ ہو توجہ ہے کہ نہیں اور مسلم شریف کی حدیث ہے من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ رواہ مسلم فرمایا جس نے مجھے نیند میں دیکھا وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا توجہ ہے کہ کوئی نہ جس نے مجھے یہ حدیث شریف ہے مسلم شریف کی جس نے مجھے نیند میں دیکھا وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا تو اس کی تشریحات کی گئی کہ اس کا کیا مطلب ہے بیداری میں دیکھے گا جس نے بھی حضور کی نیند میں زیارت کی شاید اہل مجلس میں کوئی ایسے ہوں گے جنہوں نے رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو تو ان کو خوشخبری ہو۔ حضور نے فرمایا وہ جاگتے ہوئے مجھے دیکھے گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے جس نے نیند میں حضور کو دیکھا وہ جاگتے ہوئے کب دیکھے گا؟ جب اس کا آخری وقت ہوگا اور اس کا روح بدن سے نکل رہا ہوگا، لیکن ابھی تک وہ دنیا میں ہوگا۔ جاگتے ہوئے اس کے سامنے مصحف رخ کھلا ہوا ہوگا اور تجلی محمدی جلوگر ہوگی اور جمال مصطفیٰ چمک مار رہا ہوگا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اور حسن مصطفیٰ کے جلوے اس کے سامنے ہوں گے اور گویا وہ کہہ رہا ہوگا ابھی آئے تھے ایک دلربا جو جمال اپنا دکھا گئے، یہ مہک لہک کی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے۔ ابھی آئے تھے ایک دلربا جو جمال اپنا دکھا گئے، یہ مہک لہک کی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے۔ تیرے میکدے کی بچی ہوئی جو ملی تو اکبر وارسی، وہ چڑھے نشے کی ترنگ میں کہ کہیں کہیں کے سنا گئے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اور اسی لیے تو کسی نے کہا ہے کہ میدان کربلا میں حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بھی تجلی محمدی چمک رہی تھی، اس لیے آپ کو بھی درد محسوس نہیں ہوئی۔ انہوں نے یہاں ایک مصرع لکھا ہے، ہاتھ کاٹ لے مصر دیاں بیبیاں نے، ہاتھ کاٹ لے مصر دیاں بیبیاں نے، جدوں حسن یوسف نمودار ہویا، تے چھریاں چل دیاں کاکھ نہ پتہ چلیا، کتانا ایدیہن وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ چھریاں چل دیاں کاکھ نہ پتہ چلیا، انج عشق دا اظہار ہویا، کچھ پتہ بیجے آج کربل وچ کہ دے حسن دا گرم بازار ہویا، جنو آج تائیں کوئی نہ ویک سنگا سوا رسول اللہ دے او دا سامنے عین دیدار ہویا۔ اگ وچ معراج خلیل پائی، موسیٰ شیدا ہوئے کوہ تور دینے، اتھے خاص تجلیاں ذات دیاں حافظ جلوے محمد دے نور۔ تو توجہ ہے کہ نہیں؟ تو میں نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل زندہ ہو جاتا ہے، اور دل زندہ ہوتا ہے تو کیا عالم ہوتا ہے۔ مولوی اشرف علی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت سلطان المشائخ نظام الدین محبوب الہی جب آپ کا جنازہ پڑھا گیا اور جنازے کو اٹھایا گیا تو کوئی آدمی ساتھ پڑھ رہا تھا اہل ذوق اور اہل درد میں سے، اور اس نے یہ پڑھا، اے تماشا گاہ عالم روئے تو، اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہر تماشا می روی، سرو سیمی نا بسارا می روی، اینچ تو کر دی کہ بے ماں می روی۔ جب اس نے یہ پڑھا تو حضرت یہ لفظ ہے مولوی اشرف علی کے، سلطان جی کا ہاتھ کفن سے بلند ہو گیا۔ یہ حوالہ پکا پیش کر رہا ہوں، پہلے مسلم شریف کا حوالہ تھا اور یہ حوالہ مولوی اشرف علی کا لکھنے تھا کہ بات پکی ہو جائے، کوئی اس کو حکایت تک محمول نہ سمجھے۔ اس نے یہ لفظ لکھے ہیں، حضرت سلطان جی کا ہاتھ کفن سے بلند ہو گیا اور جب تک وہ پڑھتا گیا آپ کا ہاتھ اس طرح ہلتا گیا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور ایک جگہ پر اس واقعے میں اتنا اضافہ آیا ہے کہ جو آپ کے بڑے بڑے خلفاء ساتھ تھے، حضرت شیخ فخر الدین زرادی اور دیگر، انہوں نے اس کہنے والے کو کہا اب چپ کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلطان نظام الدین محبوب الہی جس طرح اپنے زندگی میں شما کے دوران وجد میں آ جاتے تھے، آج پھر کہیں وجد میں آ کر تیرے ساتھ شریک نہ ہو جائیں اور پھر یہ دنیا میں نیا فتنہ نہ کھڑا ہو جائے، اس لیے اپنی آواز کو بند کر۔ اللہ تعالیٰ کے بندے پھر اس طرح زندہ ہو جاتے ہیں، یہ ان کی زندگی کا عالم ہے۔ بلکہ توجہ کرے،
ان کی زندگی کی تاثیر اس حد تک سرایت کر جاتی ہے کہ یہی مولوی اشرف علی لکھ رہے ہیں، یہ بھی حوالہ آپ نوٹ کر لیں، کہیں بیان کریں۔ شیخ احمد جام، شیخ، ان کے پاس ایک بوڑھی آئی، سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا کہ آپ سریکی میں کریں، میں نے نہیں کیا، چلو آخر میں ایک دو جملے سریکی میں کہہ دیتا ہوں۔ بڈھی آئی، بڈھی، توجہ ہے کہ نہیں؟ تو اس نے کہا میرا بیٹا مر گیا ہے، تے احمد جام تو میرے بیٹے نو زندہ کر دے۔ حضرت احمد جام کا جا بڈھی، میں کوئی عیسیٰ علیہ السلام تھا نا، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام جو پھوک مرے دیاں تے مردہ زندہ کم بے اللہ کے زندہ ہو ویندائی، میں تو گھٹ درجے تھا، میں تو رسول اللہ دا امتیاں، حضور دا امتی کہ نبی دے برابر نہیں ہو سکتا۔ بڑھڑی تو کہ سمجھے نہیں میں نہ زندہ کر سکتا، حضرت جوش ہٹا گئے، کیونکہ اللہ دے بندے ان کی کیفیتیں ہوں ہیں، کہلے انہوں نے کیفیت ہوش نہیں ہوں دیئے تے کہلے جوش نہیں ہوں دیئے، کہلے کال ہوں دے تے کہلے حال ہوں دے تے کہلے سکر ہوں دے تے کہلے ساتھ۔ اللہ دے بندہ تے سکری کیفیتیں چل دیا نا بھائی، ہوں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہوں ایک گل آ گئی ہے جو تو سنے تھا، سکری کیفیت ہی چل دی۔ حضرت خواجہ قاضی سلطان محمود جڑے انگے چین پیر میر علی شاہ دے استاد ہیں، اے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کی بیعت ہے، توجہ ہے کہ کوئی نہ تے کننے بیعت ہوئے پتہ نہیں، یہ پہلے قاضی ہان تے سماع دے انکار کر دیا نا بہوں زور نال آجان خبردار جو کوئی سماع سنے تھا، بڑی پاگ رکھ دیا نا کہ آپ حضرت شمس الدین سیالوی دے بارے کہا کہ وہ بھی سماع سن دے ہیں کہ یہ سیال شریف گئے کہ میں انہوں نے سمجھے ساں کہ سماع نہ سنو، تو جلے گئے نا کہ دلیلہ دے 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 نہیں سماع، آپ نے سماع شریعت دے خلاف آئی ہے، آپ نے فرمایا فقیر شریعت دے خلاف کوئی کام نہیں کردہ۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہ سماع بڑا سمجھا ہوں مطمئن تھی گئے بھائی نہ سن سن طلاق آجن قاضی سلطان محمود وضو کرن گئے، جلے ادھا وضو کرن گئے نا تو حضرت سیالوی نے اپنے قوالہ نو آکھا ہے اے مصرع پڑھائے دیکھاں، جھنگ کلوں دل تنگ تھے اسے تے پچھاں ہزارے دیاں واٹا، جھنگ کلوں صوفی دی نظر اشتہار ہے، جھنگ تو مراد دنیا ہے، جڑی جاتے محبوب نظر نہیں آندہ تے ہزارے میرا محبوب وسد ہے، اس تو مراد عالم ارواح ہے۔ اتھے صوفی آدھے جھنگ کلوں دل تنگ تھے اسے تے پچھاں ہزارے دیاں واٹاں تے مائی میدے دیاں گلاں باتاں جی میں شکر کھانڈ نباتاں۔ چشتیہ دے معمول دے مطابق حضرت نے فرمایا اس مثل ذرا تکرار نال پڑھ، کہ اس وقت تکرار نال پڑھے جھنگ کلوں دل تنگ تھے اسے، جھنگ کلوں دل تنگ تھے اسے تے پچھا ہزارے دیاں وقت تے قاضی صاحب اور جلے ادھا وضو کیتی بیٹھے ہیں کانت جلے آواز دی ہونے نا تے غصے چاہے ہونے تو انہیں میں سمجھا آیا تے وقت سماع شروع کیتا نے آدھن قاضی صاحب اتنی ادھا وضو چھوڑ کے تے طلاق اٹھے تے بھجے تے غصے چاہتے آنے آن ولا جوش نال نرے ہونا میں سمجھا آیا تے واقعی نرے ہونا یہ آدھے یکدم جلے محفل دے بچ آئیں کہ حضرت اعلیٰ سیالوی کے اس ٹائم عشق الہی کی کیفیات غالب ہو چکی ہے، جس ٹائم حضرت قاری صاحب گل آ جو ہے نرے ہونا کہ حضرت نے ایک آنکھ اٹھا کے رکھی ہے، جلے آنکھ اٹھا کے رکھی ہے قاری صاحب پٹیج کے زمین تھی آئے، جلے پٹیج کے زمین تھی آئے جلے پہلے آ دیا نرے ہونا اون آدھے پہن حق کو جا رہو حق کو جا رہو حق، یہ حضرت کی گل حق کے حق کو جا رہو حق، یہ عین حق کے، یہ عین حقیقت ہے، یہ عین اصلیت ہے، یہ عین حضور ہے، یہ عین عرفان ہے، یہ عین معرفت ہے، یہ عین حضرت ہے، یہ عین جلوت ہے، یہ عین خلوت ہے، یہ ظہور تجلی ہے، یہ ظہور علیت ہے، یہ ظہور وحدیت ہے، یہ ظہور وجود مطلق ہے، یہ ظہور کمال ہے، یہ ظہور اثر ہے، یہ ظہور اصلی ہے، یہ حضور ظہور روح ہے، اتھے ناسوت نہیں ملکوت لاہوت حق۔ لاجپال پیر سیال لاجپال پیر سیال توجہ ہے کہ کوئی نہ اتھے قاری صاحب پھر جلے ہوش دے بچ آئے، توجہ ہے کہ کوئی نہ آدھن قاری صاحب پڑھن والن اپنی دستار دے چھوڑی،
کہ حضرت ثانی سیالوی نے حضرت فرمایا کہ تو گھرو دستار چاہ قاضی صاحب دستار اسن دے چھوڑیے تاکہ اساں انہاں دے سر تے دستار رکھ دے. توجہ ہے کہ کوئی نا کہ اللہ دے بنداں دے دل دیاں ایسیاں کیفیتاں ہو گئی یہ مختلف کیفیتاں کدا حال ہویا تے کدا قال ہویا کدا شکر ہویا تے کدا سہو ہویا کدا غیبوبت ہوئی تے کدا ظہور ہویا کدا شہود ہویا تے کدا وجود ہویا کدا توالے ہوئے تے کدا حوامے ہوئے کدا بوادے ہوئے کدا تلقین ہوئی تے کدا تمکین ہوئی کدا فرق بادل جمع ہویا تے کدا جمع الجمع ہویا تے کدا جمع بادل فرق ہویا. یہ مختلف مراتب صوفی دو تھی مختلف مراتب در ظہور. اللہ تبارک و تعالی میں نے مزید عمل خیر دی توفیق عطا فرمائے اور جس توجہ نال تساں آواز سنا اللہ تعالی اپنی بارگاہ اس توجہ کرن منظور و مقبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع ہدایت پہ لاکھوں سلام آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ السلام سبز گنبد کے مکین السلام یا رحمت للعالمین یا صدقائے آل رسول